جب اسلام لایا شیطان مایوس نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، خودداری ادھر نہیں دکھاتا، پیچھا نہیں چھوڑتا، کہتے ہیں رہنے دو. شیطان کہتا ہے رہنے دو، ایمان تو لے آیا، ابھی آگے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر دوں گا اس کے لیے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انسان ہجرت کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں یا کدری اور مدینہ منورہ کے باہر کوئی بھی شخص اسلام لے آتا، دوسرا عمل ہجرت کا ہوتا تھا کہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت کرنے سے اسے روک لیتا ہے، اور جب وہ ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، کہتا ہے تدع ارضک و سماءک، اپنی زمین اور آسمان چھوڑ دیتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ اور پھر کہتا ہے مہاجر کی مثال ایسی ہے کالفرس فی الطول، جیسے کہ گھوڑا ہوتا ہے، ایک رسی ہوتی ہے، ایک جانب گھوڑے کے گلے میں ہوتی ہے اور دوسری جانب کدری بندھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ گھوڑا انہی حدود میں گھوم سکتا ہے، آزادی اس کو نہیں ہے. کہتے ہیں مسلمان ہوتے ہو، ہجرت کرتے ہو، کسی اور کے شہر میں چلے جاتے ہو، نہ واقفیت ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نئی واقفیت ہوگی، محدود رہو گے، تیری زندگی محدود رہے گی. اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں تو آزاد ہو. تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسلام تو لایا، ہجرت نہ کرے. جب وہ بندہ اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کرتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا قدم شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمان اس وقت ہجرت کرتے جہاد ہوتا تھا کہ اسے جہاد سے روک لے. تو پھر اسے جب وہ جہاد کی تیاری کرتا ہے شیطان پھر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے لڑتے ہو، تمہیں پتہ ہے لڑائی کیا چیز ہے، جان بھی خرچ کر دینی ہوگی، جان بھی لگانی ہے اور مال بھی لگانا ہے، یہ دونوں چیزیں لگانی ہیں، اور پھر لڑو گے مر جاؤ گے، تو قاتل فتقتل، لڑو گے مر جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، اور تمہارے مرنے کے بعد تیری بیوی کے ساتھ کوئی اور نکاح کر لے گا اور تمہارا پیچھے سے جتنا مال رہ گیا ہے وہ سارا تقسیم کر دیا جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اس کی بات نہیں مانتا اور جہاد بھی کرتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام مراحل سے گزر کر اگر آدمی اس طرح کر لیتا ہے تو اس آدمی کا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اسے جنت میں داخل کر دے، یعنی یہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اگر وہ شہید ہوتا ہے اللہ پر حق بنتا ہے کہ جنت میں داخل کر دے. اگر وہ پانی میں کدری غرق ہو جاتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. اگر اس کی سواری اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. تو شیطان جو ہے مایوس نہیں ہوتا. شیطان کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. شیطان